سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت زبان سخت دل ہیں۔ اللہ جو انہیں حکم کرتے ہیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو اس سے پچھلی آیات کی روشنی میں سمجھیں تو پھر بات واضح ہوتی ہے۔ اپنے اہل و عیال کی تربیت بڑی ضروری ہے تاکہ وہ سیدھی راہ پہ چلے۔ دیکھیں پچھلی آیات، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ تحریم کی آیت مبارکہ ہے، پچھلی آیات میں دو واقعات جو ہیں نا وہ بیان ہوئے، اور مفسرین نے ان آیات کے نزول کا سبب ان دو واقعات کو قرار دیا۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں امی عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیویوں اور ہماری روحانی ماؤں کے کہنے پر شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے نبی، آپ اسے کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ ایک تو اس میں یہ میسج دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حلال کی ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق کی ہے، اور جو چیز حرام کی ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق کی ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو یہ پیغام دیا گیا، آپ کی رسالت کو انڈورس کیا گیا، منصب رسالت کو، ختم نبوت کو یہ انڈورس کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ بیوی بچے جتنے مرضی پیارے ہوں، ان کی محبت کی ایک حد ہے۔ امی عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ بعض روایات میں آتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو وہ بیوی جس سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے کہنے پر بھی حلال حرام میں کوئی فرق نہیں کرنا، حلال اور حرام اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت محبت والا ہو اسے دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دینی۔ حقوق جب سب کے یکساں ہیں تو سب کو یکساں ادا کرنے، خاص کر عرب کا قبائلی جو نظام ہے اس میں دیکھیں نا۔ پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن رب رحمان خود دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق تھے، تو ان کے جو والد تھے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی عقیدت اور قربانیاں تھیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کسی پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا کہ ماریہ قبطیہ ایک لونڈی تھی، تو اس کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ آپ خلوت حرام قرار دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ کہہ دیا کہ یعنی ایک حد ہے نا۔ تو یہ بھی تربیتی پہلو ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ اللہ نے تربیت کی۔ باقی بڑے افسوس سے ہمارے ہاں فرقوں کی وجہ سے ان آیات کے جو معنی اور نزول ہیں ان کو کئی رنگ دیے جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں دو واقعات ازواج مطہرات کے ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک جب انہوں نے خرچہ بڑھانے کے لیے کہا تو اللہ نے آپشن دی، اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر لے لو یا دنیا اور دنیا کی زینت لے لو۔ تو ساری ہماری روحانی ماؤں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے۔ اس کے بعد قربانی بھری زندگی انہوں نے گزاری، مہینہ بھر چولہا نہیں جلا، لیکن اللہ اکبر کبھی شکوہ زباں پہ نہیں لائی۔ کتنی عظمت ہے۔ تو اللہ نے پھر عظمتیں دی نا، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں نبی کے گھر والیاں بنا دیا، آخرت میں بھی گھر والیاں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری روحانی مائیں بنا دیا کہ ہمیں ان سے اپنی ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور دوسرا یہ واقعہ، یہ جو سورہ تحریم میں واقعات ذکر ہوئے ہیں یہ ہے، اس کے علاوہ ساری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ ان میں بھی تربیتی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، حلال اور حرام وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کسی پیارے کا پیار یا محبت اس میں اثر انداز
نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے ان کی تربیت بھی ہو گئی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک موقع پہ یہ دیکھیں نا، ایک اور تربیتی پہلو دیکھیں کہ جب ایک فاطمہ نامی بچی نے، عورت نے چوری کی جو مخزوم قبیلہ کی تھی، اس کی سفارش کی گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر بالفرض میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، وہ فاطمہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ تو ان آیات کو پازیٹیو لینا چاہیے، ان میں مثبت پیغام ہے مسلم امہ کے لیے، کفار کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے۔ ان کا رد ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حلال کیا اللہ کے حکم سے حلال کیا، جو حرام کیا اللہ کے حکم سے کیا، کسی کو کسی وجہ سے کوئی ترجیح نہیں دی، اللہ کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق سب کو برابر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔